اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، آسک ود ماسک کے چینل پہ۔ آسک سے مراد میری مسز ہیں، ماسک میں ہی ہوں، شہزاد خان۔ تو آج بھی ایبسنٹ ہیں آسک، کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گی۔ آج کا پروگرام سیاست سے ریلیٹ ہے، ملک پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے، کہ سہیل افریدی کے حوالے سے کیا عمران خان کو نکال پائیں گے، کیا سہیل افریدی کی ملاقات ہو پائے گی، کے پی کے میں گورنر راج کے حوالے سے، اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن، کیا ان کا ہوگا یا کسی اور کا ہوگا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور انڈیا کے حوالے سے کہ کیا وہ اب کہ نئی چال چلنے والا ہے، وہ کیا گیم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج ہماری پاسنگ آؤٹ بھی ہوئی ہے رسال پور میں، گریجویٹس ایئر فورس کے، اور بڑا دبنگ بیان بھی ہے ہمارے چیف جو ایئر فورس کے، انہوں نے ظہیر بابر صاحب نے دیا، وہ بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں سہیل افریدی۔ سہیل افریدی ملاقات کے لیے بالکل آتے ہیں، منگل کو بھی آتے ہیں، جمعرات کو بھی آتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں، وہ 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، ان کے لکی ڈے ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ سنڈے ہے۔ سہیل افریدی کا لکی ڈے وینسڈے اینڈ سیٹرڈے ہے۔ علی امین گنڈا پور کا لکی ڈے ٹیوزڈے، سنڈے اینڈ تھرسڈے ہے۔ علی امین آتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی، وہ 1/12 کے کھانے کے مالک تھے، عمران خان صاحب بھی 1/12 کے کھانے کے مالک ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں 1/3 کے کھانے کے مالک تھے، اور وہ دن ان کو میچ نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری چیز، سیٹرن ریٹروگریڈ تھا، 28 نومبر کو سیٹرن سیدھا ہوا ہے، 29 نومبر کو مرکری سیدھی ہوئی ہے، وہ بھی ریٹروگریڈ تھی۔ نیپچون نے 10 دسمبر کو سیدھا ہونا۔ تو ابھی تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ملاقاتیں ذرا مشکل ہیں، کیونکہ ابھی نیپچون جو ہے ابھی الٹا ہے، وہ جب سیدھا ہوگا تو کچھ حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔ موجودہ صورتحال میں اگر سہیل افریدی کوئی آتے ہیں سڑکوں پہ تو دفعہ 144 لگ جائے کرے گی، حکومت چاکا چوکا لے گیا ہے وہ لگا دیتی ہے، کبھی کنٹینر لگا دے گی، کبھی ڈنڈے سوٹے آ جائیں گے۔ تو ایک چیز ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سہیل افریدی احتجاج میں کامیاب ہو جائیں۔ کے پی کے تک تو وہ جلد سے جلوس کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک صوبہ ہے مکمل، لیکن اور وہاں پہ مشینری بھی ہے پی ٹی آئی کی۔ یہاں پہ جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی مشینری نہیں ہے، حکومت ادھر آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے۔ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے ادھر ملک پاکستان میں، اگر احتجاج ریکارڈ کرانے بھی جاؤ گے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہی ہے، ہمارے ملک میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہیں جمہوری ملک، لیکن یہاں پہ 2 خاندان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کے اپنا ایک انداز ہے سیاست کا، اور حالانکہ یہ ان کا انداز جو ہے سیاست کا ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، ایک نیا ہی انداز ہے۔ اچھا خیر، بات یہ پرامن جو ہے نا احتجاج، وہ پوری دنیا میں ہر شخص کا حق ہے، لیکن ساڑھے اتنے نہیں ہے، وہ ادھر سیاست کسی اور لیول کی ہے، ادھر کتاب کوئی سیاست کی پولیٹکس کی کوئی الگ ہی نکالنی پڑے گی، اور ان کے جو رائٹرز ہونے چاہیے اس سیاسی کتاب کے، وہ یہ 2 گروپوں کو پی ایم ایل این ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے۔ پھر یہ پڑھے جو سیاست کے پول سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں، پھر اس سے کچھ نکلے گا۔ ویسے تو کتابوں میں ہمیں یونیورسٹی میں یہ والی سیاست نہیں ملی۔ اچھا خیر، اب بات یہ ہے کہ 10 دسمبر 2025 کے بعد راستے کچھ بہتر ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ 3 دسمبر کو 4 کو قمر در سور ہے، مون جو ہے وہ ٹورس میں ہے، اور 4 دسمبر کو سپر مون ہے، پورنما، چودش پورنما، قولم کا یہ ہے، وہ یہ کہہ لیں کہ اس میں بہتری ہے، عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، ملاقات کے چانس اس سپر مون کی وجہ سے مل جائے آگے۔
اور لیکن ابھی مریخ سیارہ جو ہے وہ غروب ہے، تو خان صاحب تو ابھی اندر ہی ہیں. 3 مارچ کو اس نے طلوع ہونا ہے مریخ سیارے نے، جس سیارے کے مالک ہے خان صاحب. جو تو اندر ہے وہ اندر ہے. جو مشکلات میں مریخ والے، الف عین لام یہ والے، زیڈ اور این والے، وہ مشکل میں ہیں. الف عین لام یہ تک ہی رہتے ہیں. ووولس اے ای آئی او یو ایل اور وائی، یہ تو اندر ہے، تو اندر ہے. جو مشکل میں مشکل میں، جو باہر ہیں، جو خوشی میں، جو ذات ہیں پاور میں، وہ پاور میں رہیں گے. 3 مارچ کو جب یہ مریخ سیدھا، وہ مریخ غروب ہے، جب وہ رائز کرے گا ایسٹ سے، تو پھر جو مشکلات میں اے ای آئی او یو والے، وہ بہتری میں آ سکتے ہیں. اس طرح ہے. تو خیر، نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب، یہ سورج اور مریخ کے مالک. اب عاصم جو ہیں وہ مریخ سے، منیر جو ہے وہ سورج سے، 2 مذکر ہیں. سورج اور مریخ میں پاور بڑی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے. سورج لارڈ ہے، اس کے ارد گرد جو ہیں پلینٹس راؤنڈ کرتے ہیں. اور مریخ جنگجو سیارہ ہے، اور جنگجو سیارہ ہے، اور پھر وہ فوج کو بڑی پاور دیتا ہے مریخ. تو عاصم منیر صاحب جو ہے اے ایم کے مالک ہیں، مریخ اور کیا کہتے ہیں سورج کے مالک ہیں. یہ اس طرح ہے. تو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے حالیہ کہ جی جو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور جو ایک عہدہ بنایا جائے گا چیف آف ڈیفنس فورسز. تو جو بھی اب نیکسٹ کوئی بھی آتا ہے تو وہ تمام جو فورسز کے وہ ہیڈ کہلائیں گے. آرمی کا جو ایک اپنا ایک عہدہ ہوگا، اس کے بھی آئیں گے ایک چیف آف، اب وہ آرمی ہوں گے اسٹاف، لیکن یہ جو ہوں گے چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ تمام فورسز کے ہیڈ کہلائیں گے. تو ابھی یہی سوچ رہے ہیں صاحب کہ جی شہباز شریف صاحب بحرین سے گئے برطانیہ سے آ گئے پاکستان. تو ابھی تک یہ عہدہ اناؤنس نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تذبذب کا شکار ہو گئی دنیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ عاصم منیر صاحب نہیں بن رہے. ایسا سوالات بہت کر رہے ہیں لوگ مجھ سے. تو میں نے قانون دان بھی ہوں، میں نے کہا بھائی اگر وہ بنے نہ بنے، مسئلہ نہیں بنتے تو بھائی 2027 تک تو پچھلے سے ہے. لیکن چیف صاحب یہ جو ہیں عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، یہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے. یہ پیشن گوئی ہے میری، اکارڈنگ ٹو اسٹارز، اکارڈنگ ٹو نالج آف جفر. یہ پیشن گوئی ہے میری، اس میں کچھ تذبذب کی بات ہی نہیں ہے. میں نے ٹھک کر کے پیشن گوئی کر دی ہے یہ ایسی، اور 5 سال کے لیے آ رہے ہیں. اس طرح یہ بھی بات میں نے کر دی. آگے آتے ہیں جی کے پی کے میں کیا ہے، گورنر راج کی باتیں چل رہی. جی گورنر راج، وہ بھائی اس وقت عمران خان صاحب کا بھی موڈ ذرا ایگریسو ہے. حکومت بھی ذرا باما بوا والے چکی ہیں کہ اسی دیکھنے. تو سہیل افریدی صاحب کو لائے اسی کے لیے گیا ہے، کوئی نوجوان ہے ذرا کوئی ٹھا پھا کوئی شو شاہ دکھان. حکومت کہتی ہے ایسی ڈنڈے سوڑے دکھا سکتے ہیں، دفعہ 144 لگا دیں گے. تو لیکن اب تو گورنر راج کی بات آ گئی نا ادھر. وہ کیوں آ گئی کہ اگر شو دکھانے شروع کر دیے سہیل افریدی صاحب نے، تو پھر ہم گورنر راج لگا دیں گے. کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ اور ہے، جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو وہ گورنر راج ایک تڑی ہے. تو کیا گورنر راج لگ جائے گا بتائیں؟ دیکھیں 10 جو ہے نا دسمبر کو نیپچون سیدھا ہو رہا، تو میں سمجھتا ہوں گورنر راج نہیں لگے گا. اور ابھی 2 پلانٹ اور سیدھے ہوئے ہیں، سیٹرن اینڈ دا مرکری. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنر راج لگ پائے. اب آتے ہیں ذرا ہمارے چیف ہیں ایئر فورس کے جناب ظہیر بابر صاحب. آج رسال پور میں پاسنگ آؤٹ تھا، گریجویٹ جو ہمارے فلائنگ آفیسرس ہیں انہوں نے پاس آؤٹ کیا، اور اس میں کافی ممالک کے، اسلامی ممالک کے لوگوں نے بھی ہم سے ٹریننگ لی ہے. یہ ہمیں فخر ہے. اور سب سے بڑا فخر تو یہ ہے کہ جو ہمارا JF 17 جو تھنڈر 17، یہ تو ہمارا جیسے پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے ساتھ، یہ بھی اب لگا کرے گا. کیونکہ اس نے مارکے مارے ہیں، اس نے رافیل گرائے ہیں الحمدللہ. اور وہ ایم شہزاد خان ہے، میں نے بھی گرائے ہیں. میں ٹی وی پہ بیٹھا تھا کافی چینلز پہ، میں نے کہا 80 رافیل ڈیک دینے نے. لوگ سمجھ رہے تمہیں بڑکا مار رہے ہیں. انہیں مجھے 35-40 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. میں نے کہا یہ رافیل پرندوں کی طرح گریں گے، ٹھا 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 گرے. تو بھائی تو یہ جو بیج ہے نا، یہ سب پاکستانیوں نے انشاءاللہ لگانا ہے.
یہ ہمارا نشان بن گیا. اچھا یہ ہمارا نشان حیدر ہے. یہ تو اب ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. بالکل کھٹے کیے ہیں, اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہم نے تباہ کیا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, کر دیا. یہ میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا. میں نے تو اور بھی بڑی باتیں کی تھیں کہ میں کہا ہم سیچرڈے کو جنگ بھی جیت جائیں گے, وہ بھی جیتی. رافیل کا تو یہ حال ہوا ہے جیسے ٹائٹینک کا ہوا ہے. ٹائٹینک کے لیے بڑا بول دیا گیا تھا کوئی نہیں اسے تباہ کر سکتا. اللہ پاک نے سوکھے پانی سے, ان کی برف سے اس کو تباہ کر دیا. اسی رافیل نے انگلا اڑا دیتا ہے. چلے خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں انڈیا کو بڑی گرمی ہے. وہ تلاش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پاکستان کو جو نام جو ہے نا وہ خراب کروں دنیا میں. وہ نہیں ہونا. مودی اپنی جال میں خود پھنستا جا رہا ہے, کیونکہ جو سیٹرن سیدھا ہوا ہے نا ایسے کر کے, یہ انڈیا کو لے بیٹھا ہے. ہزیمت, میں نے کہا تھا کہ 28 کے بعد انڈیا میں کچھ بڑا ہونے والا, سیلاب آ گیا. میں نے کہا تھا چینلز پہ مختلف, اس میں سیلاب آ گیا. ابھی تو اور بھی معاملات میں دیکھ رہا ہوں, اور انڈیا چیختا چلاتا رہے گا وہ کر کے میں کیا کروں. وہ یہ پہلگامہ والی گیم سوچے گا, وہ پہلگام والی سوچے گا, لیکن وہ اس کو الٹی پڑ گئی ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا میڈیا بھی جھوٹا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, جھوٹ کہانی سناتے ہیں, تو اس لیے اس کی کوئی چکر نہیں. ہاں وہ استعمال کرے گا افغانستان کو. اب انڈیا الف سے امریکہ مالک, افغانستان الف سے امریکہ مالک ہے. جب سے انڈیا بنا ہے لڑائی میں رہا ہے, ہم سے لڑتا ہے, مار کھاتا ہے. افغانستان جو ہے وہ مار ہی کھاتا ہے, لڑتے ہی رہتا ہے. مریخ ہے نا, دونوں لڑتے ہیں. ہمیں پاکستان مرکری سے ہمیں فائدہ ہی ملتا ہے. سانا پنگا پاؤ تو ہم پھیر دیں گے. ہمیں پھر دنیا بھی سلوٹ مارتی ہے, ہمیں پھر ہمارے جہاز بھی بکتے ہیں, ہمارے اسلحہ بھی بکتا ہے. وہ کہ بڑا چنگا چلتا ہے, وہ ہم دشمن پھڑکا دیتے ہیں. اب افغانستان کوئی پنگا کرے گا انڈیا کے کہنے پہ تو پاکستان پہلے تو وہ یہ کہہ لیں دید کر رہا تھا, انگل کرتا سی تے سی انگل وڑ دیندے سی. ہن انگل کرتا سی باں وڑ دینے. ہن انہیں انگل کی تھی تو پاکستان کے ستارے بڑے پاور میں آ گئے ہیں. مرکری سیدھی ہو گئی ہے 29 کو, پاکستان لتا بھی بڑھ دے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا. تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے. ساتھ ہوں گے, اور آپ کے سوال اپنے سارے لکھ دیں. کل آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. سوال لکھنے کا طریقہ کار یہی ہے, اپنا نام, والدہ کا نام اور اپنی عمر لکھیں اور سوال لکھیں. کل آسک کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.